بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان تین قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاف رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، اور یہ تین لوگ یہ ہیں: احمق، بخیل اور بزدل۔ اس دنیا میں تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہیں۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، میں نے دو چیزوں میں نور پایا ہے، سجدے میں اور رونے میں۔ نماز چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اس دنیا میں عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں غمگین نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں عقل جیسی دولت کوئی نہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنی عقل کو آداب سے قابو میں لا، کیونکہ آداب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ میں آندھی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ زیادہ ملامت کرانے سے ہٹ دھرمی بڑھتی ہے جو آگے چل کر آگ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور وہیں جب ایک جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ ہے بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ لوگوں پر تین احسان کرو: پہلا، نفع نہیں دے سکو تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔
اس دنیا میں آپ کا کیا گیا احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے، امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا یا کرکٹ مت جمع کیا کرو، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جہاں تمہیں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو، ورنہ تمہارا تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔ اس دنیا میں برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ہائے افسوس، ہم انسان جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، کیونکہ اس دنیا میں راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اس دنیا میں وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس دنیا میں الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مریض کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچلا اور گندے حال میں رہتا ہو۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت تھی۔
जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे तो समझ लेना कि वो कभी दोस्त था ही नहीं। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ करना बेहतरीन नेकी है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत के कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन उस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियां और उनके पांव वुजू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। अगर तुम गुनाह करो यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए और फिर तुम तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिन अपने हुस्ने अखलाक की वजह से रोजे और तहज्जुद गुजार शख्स का दर्जा पा लेता है। एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि उसने वहां कांटेदार डाली देखी और उसने उसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को कबूल किया और उसकी मग़फ़िरत कर दी। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद हो जाते हैं तो उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो रब से पोशीदा हो और ऐसा कुछ नहीं है जो उसके इख्तियार से बाहिर हो। अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। इस दुनिया में लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह पर यकीन रखो, फिर देखना बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इस दुनिया में जिस शख्स का दुश्मन ना हो और वो सबका दोस्त हो तो उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसी का होता है जो हक की बात कहता है। इस दुनिया में मोहताजगी बहुत बड़ी रुसवाई है, इसलिए ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। करबला मर्द को सजदा और औरत को पर्दा सिखाती है। इस दुनिया में तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि इंसान की असल हकीकत तभी सामने आती है। इस दुनिया में जिन लोगों की तन्हाइयां पाक होती हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उस गुस्से को पी जाना एक मोमिन की निशानी है। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हीं को लगती हैं जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। नरमी के साथ गुफ्तगू करना और दरगुजर करना उस सदके से कहीं बेहतर है जिसके बाद दिल आज़ारी हो। जिंदगी के हर मोड़ पर इस्लाह करना सीखो, क्योंकि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। दुनिया में बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं है। अल्लाह के रंग में रंग जाओ और यकीनन उससे अच्छा कोई रंग नहीं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छिपा है? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में और गलती हो जाए तो तौबा में।
رشتہ اگر سچا ہو تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ، اور یقیناً تمہارا یہ عمل تمہیں عزت بخشے گا۔ اس دنیا میں انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتے ہیں جو کہ اسے اپنے اچھے اعمال پر نہیں ملتے، کیونکہ انسان کی سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہانا، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ قیمتی ہے، تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ انسان کی ذہنیت بھی کتنی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فکر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی اسے تم میں دکھائی دیتی ہے۔ اس دنیا میں اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیک عورت وہ ہیں جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنا فارغ وقت گھر میں ہی گزارو، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اپنے صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے تو اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنے کی طرح ہے۔ اس دنیا میں زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بنانا، جو مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں مجھے ان سے پہلے دور کر دینا۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غربت نہ دے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل، صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ قیامت کے دن پلسرات جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا اور فقط وہی لوگ پلسرات کو پار کر پائیں گے جن کے پاس ان کے نیک اعمال ہوں گے۔ اس دنیا میں پانی اور نماز ایک جیسی ہے، کیونکہ جس طرح پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، اور دونوں کے لیے ہی پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی ہوتا ہے اور اسی طرح روح کی پیاس کے لیے نماز ہوتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو لقمہ کھائیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا پانی کا گھونٹ لیں اور اس پر اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے رب سے عافیت اور معافی کا سوال کرو، کیونکہ موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑتا ہو۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے کی محبت اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم پانی بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں درد کا علاج صرف درد ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اس دنیا میں اہم بناتا ہے۔ یہ جان لو کہ اس دنیا میں ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے، کیونکہ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر تو صرف ایک خیال ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد ہی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ والوں کی باتیں دل کو سکون عطا کرتی ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا، تو خدا نے جواب دیا کہ جو مجھے جان لیتا ہے وہ پھر کبھی مرتا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جاہل اگرچہ تم سے ہمدردی ظاہر کرے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے تمہیں تکلیف ضرور دے گا۔ احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو لیکن اس کی شر سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اے انسان، تیرا ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج مت بو، کیونکہ وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس دنیا میں عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ جو آج مفت کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، کل اسی کو اس سے مہنگے داموں پر افسوساً اسے خریدنا پڑے گا۔ اس دنیا میں جو کمالات اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو عطا کیے ہیں، دولت مند ان کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ اس دنیا میں جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ بھی نہیں پلاتی۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے تب انسان سبب کا غلام نہیں رہتا۔ اپنے کانوں سے وسوسوں کی روئی نکال دو تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آ سکیں۔
اس دنیا میں وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو تم جان لو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اس دنیا میں ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی روح خدا کے لیے روتی ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت کا بیج بو دو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے محبت کا انتخاب کیا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو کہ مخلص دل سے نکلی ہو۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، بس جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں وقت گزار رہے ہو۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے ہی کتنے اچھے تھے اور کتنی عزت تھی۔ اس دنیا میں مضبوط رہو، کیونکہ زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ تربیت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ تربیت کے بغیر علم بھی معنی نہیں رکھتا۔ کردار اچھا ہو تو لوگ آپ کی قبر کا راستہ پوچھ کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنے کی بات آئے وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں تو اس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال اداب کرنا ہے، اور تمام مشکلاتوں کا حل صبر کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا۔